حوالے سے آپ کی خدمت میں مسائل بیان کیے جا رہے تھے. آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا کہ نماز کے کل 11 واجبات ہیں، جس میں سے 5 واجبات رکنی اور 6 واجبات غیر رکنی ہیں. رکن کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی یہ نماز کے ستون ہیں، نماز کے پلرز ہیں. ٹھیک ہے، ان کے بغیر جو ہے وہ نماز کو سہارا نہیں ملے گا. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے، اگر بالفرض واجبات جو رکنی ہیں اس میں اگر انسان کمی یا زیادتی کر دے، چاہے غلطی سے یا جان بوجھ کر، اس کی نماز دونوں صورتوں میں باطل. اور واجبات غیر رکنی میں اگر جان بوجھ کر کمی یا زیادتی کی تو نماز باطل، لیکن اگر غلطی سے کمی یا زیادتی ہو گئی تو پھر رعایت مل جائے گی. نیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں مسائل بیان کی، اور تکبیرۃ الاحرام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں مسائل بیان کر دی گئے. ایک اگلا واجبات رکنی جس کا شمار ہوتا ہے واجبات رکنی میں سے، وہ ہے قیام. کسے کہتے ہیں قیام؟ کسے کہا جاتا ہے قیام؟ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی واجبات میں سے سیدھا کھڑا رہنا. ٹھیک ہے، حالت سکون میں کھڑا رہنا، اسے کہا جاتا ہے قیام. لیکن جو ہے وہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ نماز میں جہاں جہاں کھڑے رہ کر ذکر پڑھنا ہوتا ہے، وہ کیا سب کا سب جو ہے وہ قیام واجبات رکنی میں آتا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا میرا؟ ہم جو ہے وہ نیت کے وقت کھڑے رہتے ہیں، ہم تکبیرۃ الاحرام کے وقت کھڑے رہتے ہیں، ہم حلم کے وقت کھڑے رہتے ہیں، ہم جو ہے وہ دوسرے سورے کے وقت کھڑے رہتے ہیں، ہم رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ سارا کا سارا جو ہے وہ واجبات رکنی، یعنی اگر اس میں انسان جو ہے وہ غلطی کر دے تو کیا جو ہے وہ نماز باطل ہو جائے گی؟ کون سے پھر واجب رکنی ہے؟ ہاں، رکوع سے پہلے اس قیام کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آسن، قیام متصل برکوع. ٹھیک ہے، یہ قیام متصل برکوع اگر آپ نام پر غور کریں، یعنی ایسا قیام جو رکوع کے ساتھ بالکل ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ جو ہے وہ جب نیت کرتے ہیں تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، تو یہ تکبیرۃ الاحرام کے وقت جو انسان کھڑا ہوا ہے یہ بھی واجبات رکنی میں، اور قیام متصل برکوع، رکوع سے جو ہے وہ آپ نے پہلے کھڑا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب الحمد اور سورہ پڑھتے وقت انسان کھڑا تو ہوتا ہے، تو پھر جو ہے وہ اس میں کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ واجب رکنی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے اس کو کیوں واجبات رکنی میں شامل کیا جبکہ انسان پہلے ہی کھڑا ہوا ہوتا ہے؟ الحمد اور سورہ پڑھتے وقت ویسے ہی کھڑا ہوا ہوتا ہے انسان، تو کیا کہنے کی ضرورت تھی الگ سے کہ قیام متصل برکوع؟ ویسے ہی انسان کھڑا ہوا ہوتا ہے اس میں. نہیں، اور کوئی؟ دیکھیے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بالفرض انسان الحمد پڑھے اور سورہ پڑھے اور بالفرض رکوع کرنا بھول جائے اور جا رہا ہے سجدے کی طرف، ٹھیک ہے، سجدے میں جھک گیا، اب جو ہے وہ رکوع جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے چھوڑا تو نہیں جا سکتا، لیکن سجدے میں جب یہ جا رہا تھا تو اسے یاد آ گیا کہ میں نے رکوع نہیں کیا. اب اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ رکوع کرے. اگر سجدے میں چلا گیا تو کیا ہوگا؟ نماز باطل ہو گئی، نماز گئی. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ رکوع آپ کے ہاتھ سے چلا گیا. رکوع ہے واجب رکنی، اگر یہ رکوع ہٹ گیا تو آپ کی نماز پوری کی پوری چلی گئی. ٹھیک ہے، لیکن اب سجدے کی طرف جا رہا تھا اور اسے یاد آ گیا کہ میں نے رکوع نہیں کیا، تو اب رکوع تو کرنا ہے، تو رکوع کیسے کرے گا؟ پہلے کھڑا ہونا ہے. ٹھیک ہے، پہلے کھڑا ہوگا، کیونکہ قیام متصل برکوع کیا ہے؟ واجب ہے. اگر کوئی اٹھتا ہوا ڈائریکٹ رکوع میں چلا گیا، ٹھیک ہے، یعنی سجدے میں جا رہا تھا، اسے یاد آ گیا کہ رکوع میں نہیں گیا ہوں میں، اب یہ اٹھ رہا تھا اور فوراً جھکتے ہی رکوع میں چلا گیا، تو کیا اس کا رکوع صحیح ہوگا؟ رکوع صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ کہا جائے گا کہ اس نے قیام متصل برکوع کو انجام نہیں دیا. چونکہ قیام متصل برکوع کو انجام نہیں دیا تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ قیام متصل برکوع واجب ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر انسان بالفرض کوئی غلطی سے چلا جائے اور جو ہے وہ سجدے کی طرف جا رہا ہو، اسے یاد آ جائے کہ میں نے رکوع نہیں کیا، تو ڈائریکٹ جھکتے ہوئے رکوع میں نہیں جائے گا، پہلے سیدھا کھڑا ہو، چونکہ قیام متصل برکوع واجب ہے، اس کے بعد جو ہے وہ یہ انسان رکوع میں جائے گا. یہ مسئلہ ان افراد کے لیے بھی آتا ہے کہ جو بالفرض زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے، زیادہ جو ہے وہ دیر کھڑے رہ کر ان کو جو ہے وہ نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، تو انہیں کیا کہا جاتا ہے کہ اگر جو ہے وہ آپ کتنی دیر کھڑے رہ سکتے ہیں؟ وہ اگر بالفرض کہیں کہ ہم جو ہے وہ بہت معمولی کھڑے رہتے ہیں، تو وہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھ کر الحمد اور سورہ پڑھیں، لیکن جب رکوع میں جانے کی باری ہے تو پہلے کھڑے ہوں، اس کے بعد رکوع میں جائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ قیام متصل برکوع کیا ہے؟ واجب ہے. ٹھیک ہے، تو خیر یہ جو ہے وہ چھوٹا سا مسئلہ بیان کیا. اچھا، قیام کے چیپٹر میں ایک اور مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب تک انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ قیام جو ہے وہ کیا ہے؟ واجب ہے، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اچھا، اس میں دیکھیں بہت سارے لوگ اس کو مسئلے کو لائٹلی لے لیتے ہیں، معمولی سا جو ہے وہ گھٹنے میں درد ہوا تو مولانا صاحب بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں. نہیں، اجازت نہیں ہے. شریعت حتیٰ یہاں تک کہتی ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ بالفرض کسی دیوار سے ٹیک لگا سکتے ہو، دیوار سے ٹیک لگاؤ لیکن کھڑے ہو کر نماز پڑھو. کسی چیز کا سہارا لے سکتے ہو، کوئی عصے کا، کوئی لکڑی کا، کوئی کرسی کا، کوئی دیوار کا سہارا لے سکتے ہو، سہارا لو، لیکن جو ہے وہ بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. جب تک کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن ہے، شریعت بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی. ہاں، پھر اگلا اسٹیج آتا ہے کہ اب جو ہے وہ کھڑا نہیں رہ سکتا انسان، اب باری آتی ہے بیٹھنے کی. ٹھیک ہے، کہ اب بیٹھ کر نماز پڑھیے. ٹھیک ہے، اس میں بھی یہ پھر جب تک بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہو، لیٹ کر نماز نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے، اچھا لیٹ کر کیسے نماز پڑھی جاتی ہے؟ کسی کو پتہ ہے کیسے نماز پڑھیں گے لیٹ کر؟
دیکھیے مسئلہ تو پتہ ہونا چاہیے نا, بالآخر ہمیں ابھی پیش نہیں آ رہا, لیکن خدا نہ خواستہ زندگی میں کبھی تو پیش آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, کہ ایک بندہ جو ہے وہ حالت اعتذار میں, صحیح ہے, یا جو ہے وہ ہاسپٹل میں خدا نہ خواستہ ایڈمٹ ہے, تو اس صورت میں نماز تو پڑھنی ہے, نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی, تو نماز اس وقت کیسے پڑھے گا انسان, لیٹا ہوا ہے بستر پر, اٹھ نہیں سک رہا, صحیح ہے, کیونکہ مسئلہ تو جو ہے وہ آپ کی زندگی میں کئی ایسے افراد ہوں گے جن کو آپ نے دیکھا ہوگا, ہٹے کٹے جو ہے وہ چلتے پھرتے لوگ ہوں گے, لیکن خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, خود جو ہے وہ ہمارے ٹیچر کے ساتھ ہوا ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, بستر پر آ گئے, ویل چیئر پر آ گئے, نہ کھڑے ہونے کی ہمت ہے, نہ جو ہے وہ خود بیٹھ سکتے ہیں, تو اب لیٹ کر نماز پڑھنی, تو لیٹ کر کیسے نماز پڑھی جائے گی, کس طریقے سے انسان لیٹ کر نماز پڑھے گا؟ نہیں, لیٹنے سے مراد یہ لیٹ کر نماز پڑھے گا کس پہلو پر اسے لٹایا جائے گا, یعنی جو ہے وہ میرا چہرہ آسمان کی طرف ہو, ایسا ہی ہے, پیر قبلے کی طرف ہو, اور قبلے کی طرف کیسے دیکھے گا, جب پیر قبلے کی طرف ہے تو کیسے دیکھے گا؟ بندہ بیٹھ نہیں سک رہا, آپ کہہ رہے اونچا ہو جائے, کیسے اونچا ہوگا, کیسے لیٹ کر نماز پڑھے گا انسان؟ جی آسان, کیسے لٹاتے ہیں میت کو؟ ہاں, اس کا دایاں رخ ہوتا ہے قبلے کی طرف, ٹھیک ہے, تو پہلے اگر بالفرض انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو کھڑے رہ کر نماز پڑھ لے, ٹیک لگا لے, کرسی کا سہارا لے لے, عصے کا سہارا لے لے, کسی بھی طریقے سے کھڑے ہو سکتا ہے, کھڑے ہو کر نماز پڑھے. کھڑے ہونے کا آپشن نہیں ہے, بیٹھ جائے, بیٹھ کر نماز پڑھے, ٹھیک ہے, اور بیٹھ کر جس حد تک ممکن ہے اس حد تک نماز کو جو ہے وہ ادا کرے. بیٹھ کر بھی نماز ادا نہیں کر سکتا, اور خدا نہ خواستہ ایسی صورت حال ہے کہ اب جو ہے وہ لیٹ کر جو ہے اس نے نماز پڑھنی ہے, تو اب جو ہے وہ پھر یہ ایک صورت حال ہے کہ اس کو اس طریقے سے لٹایا جائے گا جیسے میت کو قبر میں لٹایا جاتا ہے. میت کو کیسے لٹایا جاتا ہے قبر میں, کہ اس کا چہرہ, اس کا سینہ اور اس کا یہ جو شکم ہے یہ ہوتا ہے قبلے کی طرف, ٹھیک ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ انسان لیٹے گا دائیں پہلو پر, اور پھر جو ہے وہ نماز کی نیت کر کے نماز کو جو ہے وہ اس نے ادا کرنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, دائیں پہلو پر بھی ممکن نہ ہو تو پھر کیا کرے گا, پھر بائیں پہلو پر لٹایا جائے گا اسے, بائیں پہلو پر لیٹے اور پھر نماز پڑھے, ٹھیک ہے. بائیں پہلو پر بھی ممکن نہیں ہے, پھر سیدھا لٹایا جائے گا, اور اب آئے گی باری کہ پیر اس کے کر دو اب قبلے کی طرف, ٹھیک ہے, کہ جیسے جس بندے کی جان نکل رہی ہو تو اس وقت جو ہے وہ جو آس پاس افراد ہیں ان پر لازم ہے کہ اس بندے کے جا کر پیر قبلے کی طرف کرے, ٹھیک ہے, یہ لازم ہے, صحیح ہے. تو اب ایسے جو ہے وہ انسان کو لٹایا جائے گا, اور اس صورت میں انسان جو ہے وہ اس طریقے سے نماز کو ادا کرے گا, ٹھیک ہے. تو یہ قیام کا جو ہے وہ فلسفہ سمجھ میں آیا, کہ یہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ مولانا صاحب گھٹنوں میں تکلیف ہے, ہم کھڑے ہو کر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے, تو یہ جو ہے وہ شروع میں ایسے ہی جو ہے وہ چھوٹ ملتی ہے, جو ہے وہ اجازت نہیں مل جائے گی کہ آپ جو ہے وہ بس جیسے مرضی ہے ویسے جو ہے وہ نماز پڑھ لیں, نہیں, بلکہ جو ہے وہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ انسان کو چلنا ہے, اس کے بعد جا کر جو ہے وہ بیٹھنے کا مرحلہ آتا ہے یا لیٹنے کا مرحلہ آتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں تک اگر کسی کا سوال ہے تو پوچھ لیں, ورنہ پھر آگے بڑھیں. قیام کے حوالے سے اگر کسی کا سوال ہے, جی. جی وہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر جو ہے وہ بالفرض انسان بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں دیکھیں, یا تو جو ہے وہ نماز اس طریقے سے بھی ادا کی جا سکتی ہے کہ وہ پوری نماز جو ہے وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھے, ٹھیک ہے. پوری نماز کھڑے ہو کر کیسے پڑھے گا, تکبیرۃ الاحرام کہی, الحمد اور سورہ پڑھا, اس کے بعد رکوع کیا. بہت سارے لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے سجدے میں جانے کا, کہ ہم سجدے میں نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے. تو اب شریعت کہتی ہے کہ آپ جو ہے وہ کھڑے کھڑے جو ہے وہ سجدے سے اشارہ کریں, یا آپ کا سجدہ ہو گیا, ٹھیک ہے. نہیں, پھر وہ ساکت ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن جو ہے وہ شریعت نے یہ آپشن بھی دیا ہے کہ آپ کھڑے کھڑے جو ہے وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو جو اگر گھٹنے میں درد بھی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں سجدے میں نہیں جا سکتے, رکوع تو ہم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن سجدے میں جانے میں مسئلہ ہے, تو شریعت کہتی ہے کہ پھر آپ جو ہے وہ اشارے سے سجدہ کر لیں. ہاں یہ تو ہے, لیکن جو ہے وہ بالفرض ایک بندہ جا ہی نہیں سکتا, سجدے میں جھک ہی نہیں سکتا, تو پھر اس کے لیے آپشن ہے کہ وہ کھڑے کھڑے جو ہے وہ سجدہ کر سکتا ہے. صحیح ہے, صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اجازت دی ہے شریعت نے. نہیں, جھکے گا تو صحیح نا. دیکھیں ایک بندہ رکوع تک جھک رہا ہے, ایک بندہ رکوع تک جھک رہا ہے, تو جو ہے وہ سجدے کے لیے معمولی تو جھک سکتا ہے, ایسا تو نہیں ہو کہ بالکل کھڑے کھڑے جو ہے وہ کر لے گا, تھوڑا سا تو جھکے گا نا, ایسا تو نہیں ہو سکتا بالکل نہیں جھک سکتا. اور کوئی بھائی؟ چلے یہ ہو گئی قیام کی بات, ٹھیک ہے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے قیام متصل و رکوع, کہ کبھی خدا نہ خواستہ بالفرض جو ہے وہ آپ نماز پڑھتے ہوئے بھول جائیں اور سجدے میں جا رہے ہوں, اور یاد آ جائے کہ رکوع کرنا تھا, تو اٹھیں گے پہلے, کھڑے ہوں گے, اس کے بعد جو ہے وہ رکوع میں جانا ہے, ڈائریکٹ رکوع میں نہیں جا سکتے, کیونکہ قیام متصل و رکوع واجب ہے, ٹھیک ہے. یہ ہو گئی قیام کی بات. نیت ہو گئے, تکبیرۃ الاحرام ہو گیا, قیام ہو گیا. اب آئیے اگلی باری وہ آتی ہے قرت کی, ٹھیک ہے. یہ میں جو ہے وہ ترتیب بدل رہا ہوں, کیونکہ اب جو ہے وہ قیام میں تکبیرۃ الاحرام کے بعد انسان کو الحمد اور سورہ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے, کیا انسان الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھنا واجب ہے یا اختیار ہے, اس میں آپشن ہے. الحمد کے بعد جو دوسرا سورہ پڑھتے ہیں وہ واجب ہے یا اختیار ہے, چھوڑ دے تو بھی مسئلہ نہیں. جی میرے بھائی, واجب ہے.
मुस्ताहब नमाज में ज़रूरी नहीं है दूसरा सूरा पढ़ना, ठीक है। मुस्ताहब नमाज जो आप पढ़ते हैं, बिलफर्ज आप नमाज शब पढ़ रहे हैं तो नमाज शब में आपको अलहम्द के बाद दूसरा सूरा पढ़ना ज़रूरी नहीं है। पढ़ ले तो बेहतर है, लेकिन अगर ना पढ़ें तो नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, वो नमाज़ें जो इसका तरीका मखसूस कर दिया गया है, जैसे नमाज गुफैला। नमाज गुफैला में अलहम्द के बाद आपको एक जो है वो आयत पढ़नी है, वज़नून ज़हाबा मुगादिबन, वो जो आयत पढ़नी है वो फिर आपने पढ़नी है। नमाज वहशत क़ब्र में शरीयत ने कह दिया कि अलहम्द के बाद आयतुल कुर्सी पढ़नी है और दूसरे में 10 मरतबा सूरह कदर पढ़नी, तो फिर वो फॉलो करना ज़रूरी है। लेकिन ऐसी नमाज जिसमें शरीयत ने कोई खास हुक्म नहीं लगाया, फिर उसमें अलहम्द के बाद जो है आप सूरह स्किप कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन वाजिब नमाज हो तो उसमें सूरा पढ़ना भी ज़रूरी है। दूसरा सवाल, क्या कोई भी सूरा पढ़ सकते हैं अलहम्द के बाद? दूसरी रकत में दूसरा सूरा नहीं पढ़ सकते? सूरह इखलास क्या वाजिब है? सूरा पढ़ना तो वाजिब है, दूसरी रकत में सूरह इखलास पढ़ना वाजिब है या नहीं? हाँ देखें, सूरह इखलास अगर इंसान नमाज में पढ़े ही ना तो ये मकरूह है, ठीक है। लेकिन दूसरी रकत में सूरह इखलास पढ़ना बेहतर है, ठीक है। अच्छा, दोनों रकत में आप सूरा जो है वो चेंज कर सकते हैं। आपने पहले में सूरह कदर पढ़ लिया, दूसरे में सूरह कौसर पढ़ लिया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने एक मकरूह काम किया कि आपने सूरह इखलास को छोड़ दिया। बेहतर था कि आप सूरह इखलास पढ़े। दोनों रकत में आप एक सूरा भी जो है वो पढ़ना जो है वो ये मकरूह है कि आप पहली रकत में भी सूरह कदर पढ़ें, दूसरी रकत में भी सूरह कदर पढ़ें, ये मकरूह है, ठीक है। पढ़ सकते हैं लेकिन मकरूह है, थोड़ा सा सवाब कम हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों रकत में सूरह इखलास पढ़ लें तो मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, कौन सा सूरा नहीं पढ़ सकते? वाजिब सजदे वाली आयत नहीं पढ़ सकते। देखिए, पढ़ तो सकते हैं लेकिन मसला आ जाएगा जब सजदा आएगा तो क्या करेंगे उस वक्त। एक बिलफर्ज इंसान ने सूरह मुबारक अलग शुरू कर दिया, सूरह अलग की 19वीं आयत पर सजदा वाजिब है, क्या करें हम? देखिए, अगर सजदे वाली आयत से पहले पहले याद आ जाए तो सूरा छोड़ दे और दूसरा सूरा शुरू कर दे, वो कर सकता है। लेकिन अब उसने सजदे वाली आयत पढ़ दी, अब क्या करें? क्योंकि है तो वाजिब, सजदा तो वाजिब फौरी है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने आयत आज पढ़ी और सजदा कल करेंगे, ऐसा तो नहीं है। फ़ौरन वाजिब है, अभी अभी करो सजदा। उस वक्त क्या करें इंसान? अब इसके बाद दो सूरतें बची, या तो ये सजदा करेगा या तो सजदा नहीं करेगा। अगर सजदा करता है, ठीक है, जो कि इस पर लाजिम है भी करना सजदा, अगर नमाज के आलम में सजदा करता है तो इसकी नमाज एहतियात की बिना पर बातिल हो जाएगी, ठीक है, और दोबारा से नमाज शुरू करे, ठीक है। एक दूसरा, अगर जो है वो सजदा नहीं करता और वहीं से नमाज कंटिन्यू करता है, नमाज तो ठीक हो जाएगी लेकिन गुनहगार होगा, सही है, गुनाह मिलेगा। तो फिर क्या करे इंसान? भाई सजदा करे और नमाज जो है वो एहतियात की बिना पर जो बातिल होगी दोबारा नए सिरे से जो है वो नमाज शुरू करे, ठीक है। बेहतर है इंसान गुनहगार हो, उससे अच्छा है जो है वो कि इंसान गुनाह से बच जाए, ठीक है। लेकिन जो है वो इस सूरत में जो है वो सजदे वाली आयत अगर पढ़ ले तो फिर जो है वो ये दो सूरत बचती है। अगर सजदा करेगा तो नमाज एहतियात की बिना पर बातिल, अगर सजदा नहीं करता तो गुनहगार होगा। नमाज खत्म होने के बाद फ़ौरन जो है वो सजदा करेगा। एक सवाल है, सजदे वाली आयत पढ़ने से सिर्फ सजदा वाजिब होता है या सुनने से भी सजदा वाजिब होता है? सुनने से भी सजदा वाजिब होता है। तो अगर आप नमाज पढ़ रहे हो और उस कमरे में कोई सजदे वाली आयत पढ़ दे, अब क्या हुक्म है? नहीं, अब तो देखें इसकी गलती नहीं है ना। अब तो ये बंदा सीधा साधा जो है वो मस्जिद में इबादत करने के लिए आया है। एक तो ये था कि खुद अपने इख्तियार से सूरह अलग पढ़ता तो इसको जो है वो शरीयत ने दो ऑप्शन दी। एक बार इसकी गलती नहीं है, बेचारा आके नमाज पढ़ रहा है और जो है वो रज़ा भाई आके सूरह अलग पढ़ना शुरू हो गया नमाज में, मस्जिद में आके, ठीक है। तो अब जब इन्होंने 19वीं आयत पढ़ी तो इन पर तो सजदा वाजिब है, ये तो करेंगे उस वक्त। लेकिन मैंने चूंकि आयत सुन ली है तो अब मेरे बारे में क्या हुक्म है, क्या करें? अब शरीयत कह रही है उंगली के इशारे से उस वक्त सजदा करे, नमाज को मुकम्मल करे और नमाज के बाद दोबारा सजदा करे, ठीक है। ये हुक्म है, सही है, समझ में आया मसला? हाँ, सुनने वाले के लिए, ठीक है। मैं नमाज पढ़ रहा था, रज़ा भाई ने आके सूरह अलग की 19वीं आयत पढ़ दी, मैं उसी वक्त उंगली से सजदा करूंगा, ठीक है, उंगली के इशारे से सजदा होगा और उसके बाद जो है वो जैसे ही नमाज खत्म होगी तो उसके बाद जो है वो सजदा भी करूंगा, ठीक है। ये देख रहे हैं आप कितने बारीक बारीक मसाइल हैं। हम जो है वो इसको इतना हल्का समझते हैं, ठीक है, लेकिन शरीयत ने बारीक बारीक जो है वो मसाइल हमारे लिए बयान किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब आखिरी जो है वो मसला बयान करते हैं आपके सामने, वो ये कि नमाज में अलहम्द के बाद कोई भी सूरा पढ़ा जा सकता है। ये तो वाजिब सजदे वाली आयत हो गई, इसका हुक्म अलग हो गया। इसके अलावा कोई भी सूरा पढ़ सकते हैं? नहीं, वो तो है, वो तो सही है, लेकिन कोई भी सूरा पढ़ने से मुराद ये कि चले मैं सवाल बदल देता हूँ। 4 सूरे ऐसे हैं कि जिनमें से अगर आपने एक पढ़ लिया तो दूसरा सूरा भी पढ़ना पड़ेगा, नहीं, यानी आगा सिस्तानी ने लिखा है कि एहतियात वाजिब की बिना पर ये 2 सूरे मिलकर एक सूरा शुमार होते हैं, ठीक है। यानी 2-2 के पेयर है, इनमें से एक पढ़ लिया तो दूसरा पढ़ना लाजमी है, तीसरा पढ़ लिया तो चौथा भी पढ़ना पड़ेगा, वरना उसके बगैर जो है वो काबिल कबूल नहीं है। वो कौन से सूरे? नहीं, ऐसा नहीं। सूरह नास तो भाई मैं नमाज में पढ़ता रहता हूँ, सूरह नास तो मैं पढ़ता रहता हूँ, तो फिर आप लोगों को मुझे बताना चाहिए था कि सूरह फलक भी पढ़ना है मुझे। हाँ, नहीं,
اور کوئی نہیں؟ ہاں آسن سورہ قریش کے ساتھ کون سا ہے؟ نہیں مارے تو کہ 114 تو آ ہی جائے گا کوئی نہ کوئی تو۔ آسن سورہ فیل اور سورہ قریش کا ایک پیئر ہے، اگر آپ نے سورہ فیل شروع کر دی تو سورہ قریش بھی پڑھنا ہے، سورہ قریش شروع کر دی تو پھر سورہ فیل بھی پڑھنا ہے، یہ دونوں مل کر ایک سورہ بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب تیسرا اور چوتھا پیئر بتائیں۔ نہیں، تیسرا اور چوتھا ہے والضحیٰ اور علم نشرح، ٹھیک ہے؟ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، ٹھیک ہے؟ یہ جو سورہ ہے اور سورہ والضحیٰ، ان میں سے اگر ایک کوئی پڑھ لیتا ہے، اگر والضحیٰ پڑھے گا تو علم نشرح بھی پڑھنا پڑے گا، علم نشرح پڑھے گا تو والضحیٰ بھی پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ یہ دو پیئر مل کر ایک سورہ جو ہے وہ کمپلیٹ بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ قرأت کے جو ہے وہ بھی میں نے تھوڑے بہت مسائل بیان کیے، انشاءاللہ جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ اور مسائل رہتے ہیں، اور جو ہے وہ ایک دن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پوری نماز جو ہے وہ ایک دفعہ دوہرا لیں، کیونکہ آغا سیستانی کا مسئلہ ہے کہ جو مخارج کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز کیا ہے؟ بولیں بھائی کیا ہے؟ باطل ہے نماز، ٹھیک ہے؟ مخارج کا مطلب کیا ہے؟ ہا جہاں سے ادا ہوتا ہے وہاں سے ادا کرنا ہے، عین جہاں سے ادا ہوتا ہے وہاں سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ دال جہاں سے بولا جاتا ہے وہیں سے پڑھنا ہے، تا جہاں سے بولا جاتا ہے وہیں سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کل عربی میں جو ہے وہ 10-11 حروف ہیں، اگر ان پر جو ہے وہ محنت کر لی جائے تو آپ کی نماز جو ہے وہ درست ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ ایک دن کوشش کریں گے کہ اس کو جو ہے وہ پوری نماز کو ایک دفعہ تکرار کر دیں، ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باآواز سے بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے